یہ خطبہ دے رہے ہیں مہر کے مسئلے میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہر کو کسی طرح سے جو ہے ایک حد متعین کی جائے۔ امت اسلام کی ایک بوڑھیا کھڑی ہوتی ہے، ایک بوڑھی ماں کھڑی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تم نے انہیں پہاڑ کے برابر بھی سونا دیا ہے تو اس سے مت لو تم، تو پہاڑ برابر سونا اگر مرد دینا چاہتا ہے اور اللہ کہتا ہے اگر تم نے دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں قرآن کریم کی اس چھوٹ پر اور حریت کے اوپر پابندی لگانے والے اور مہر کو متعین کرنے والے اور مہر کی ایک کم سے کم حد متعین کرنے والے؟ امیر المومنین نے کیا کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ نبی کی امت کی ایک بڑھیا نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس طرح سے ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا، ہم نے ان قلموں کو، ہم نے ان ہونٹوں کو، ان زبانوں کو بوسے دیے ہیں جنہوں نے ہماری خطائیں بتلائی ہیں، اور دنیا کے سامنے ہم کھلی ہوئی کتاب کی طرح آج بھی یہ دعوت دیتے ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر ہماری اصلاح تمہیں کرنی ہے تو رب کے قرآن سے کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کرو۔ جھوٹے الزامات، جھوٹے بہتانات آج جو اہل حدیثوں کے اوپر، یا شروع سے ہی میں بتاؤں گا اس کی تاریخ، شروع سے اہل حدیثوں کے اوپر کچھ ایسے شرپسند لوگوں نے ان الزامات لگا کر کے ان کو دبانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا رہے ہیں وہ میں بتاؤں گا۔ تعصب، ہٹ دھرمی، بدزبانی، خیانت، خرد برد، کاٹ چھان، اتہامات نہ ہمارا پہلے سے یہ شیوا رہا ہے اور نہ آج ہے، اور انشاءاللہ آنے والی نسلوں کو، ہم اپنی اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو ہم یہی دعوت دیتے رہیں گے کہ اہل حدیثوں، تمہارا یہ شیوا نہیں ہے کہ تم کسی کی باتوں میں خیانتیں کرو، کاٹ چھان کرو، خرد برد کرو، کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤ۔ بات کرنی ہے ڈنکے کی چوٹ پر، دو ٹوک جو انہوں نے کہی ہے وہ کہہ دیا جائے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں آپ حضرات بٹھا لیں اور اس کو جما لیں کہ جب سے حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث ایک بات یاد رکھیں، قرآن کو بھی شامل ہے اور حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی شامل ہے، دونوں کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تقریباً 7-8 مقامات پر یہ بیان فرمائی ہیں کہ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مرسلات آیت نمبر 50 کے اندر کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ذرا بتاؤ اس حدیث کے بعد، یعنی جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کے بعد اب تم کس چیز کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ اللہ رب العزت اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف حدیث ہے، جو خطبہ، جو علماء اپنے خطبہ مسنونہ میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ کہتے تھے، اور معروف حدیث پاک ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین بات اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے۔ تو حدیث قرآن کریم کو بھی کہتے ہیں، اور حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے عمل کو، آپ کے قول اور فعل کو، اور صحابہ کے ان اعمال کو جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا یا دیکھا اور اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، جسے اصطلاح حدیث میں تقریر کہتے ہیں، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث کی تعریف ہے۔ تو میرے عزیزو، جب سے قرآن و سنت موجود ہے، جب سے رب کی حدیث موجود ہے، نبی کی حدیث موجود ہے، تب سے اہل الحدیث موجود ہیں، اور حدیثوں کے اوپر عمل کرنے والے موجود ہیں۔ وہ موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ ہاں، یہ موجود ہیں، یہ حقیقت ہے۔ رہا مسلمانوں کا وہ طبقہ جو قرآن و سنت سے دور اجتہادات، غلط قسم کے اجتہادات، باطل قیاسات اور رائوں کے اوپر عمل کرتا ہے، اور اہل حدیثوں ہی کے چند ائمہ کو چھانٹ کاٹ کر اپنی طرف منسوب کر کے ان کے اصول اور عقیدے میں اختلاف کرتا ہے۔ یہ بات ذرا دھیان سے سنی جائے اور اس پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے، اور آپ حضرات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں۔ مسلمانوں کا ایک وہ طبقہ جو ائمہ اہل حدیث، چند ائمہ اہل حدیث کو کاٹ کر اپنی نسبت ان کی طرف کر کے ان کے اصول اور عقیدے میں اختلاف کر کے، ان کے اصول اور عقیدے میں اختلاف کر کے، ان کی مخالفت کر کے الگ سے مذہب بنا لیا ہے، ایسا طبقہ اب جو یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث ایک نیا فرقہ ہے، ایک نئی جماعت ہے، اس کا وجود نہ تو صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں تھا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں تھا، یہ ایک نیا فرقہ ہے، 150 سال پہلے پیدا ہوا ہے، 200 سال پہلے پیدا ہوا ہے۔ ہم نے کہا اپنی تاریخ ہمارے اوپر کیوں چسپا کر رہے ہو؟ یہ تو تمہاری تاریخ رہی ہے، اور ہم بتلائیں 1867 اور 62 اور 63 میں تم پیدا ہوئے ہو۔ 20ویں صدی کا دو عظیم بدترین فتنہ امت کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر بنے، 1862
1962-63 के अंदर। बहरहाल उस फितने से सब वाकिफ है। वो कहता है कि ये नया फिरका है, नई जमात है, इसका वजूद सहाबा के जमाने में नहीं था, ना ही ताबईन के जमाने में था, ना तबे ताबईन के जमाने में, ना ही अगले मुसलमानों में कोई अपने आप को अहले हदीस कहता था और ना ही कहलाता था, ना ज़माने सलफ में ये जमात मौजूद थी, बल्कि ये एक गुमराह नया मजहब, लादीन ला मजहब फिरका है, ये खारिजियत जदीदा है, ये पांचवा मजहब है। और हद हो गई। हमने तो ऐसे भी लोगों की तकरीरें सुनी। हिंदुस्तान के अंदर एक नजीस पलीद ने ये बात कही कि माफ करना, यही जुमले हैं उसके कैसेट के अंदर, कि माफ करना बुरा ना लगे तो एक बात कहूं कि अहले हदीस नाम से कुफ्र की बू आती। ये तासुब ने इन्हें कहां कहां पहुंचाया है। तासुब मजहबी ने, अंधी तकलीद ने, बहुत बड़े मुनाजिर हैं वो। और मेरी कैसेटें आई ही हैं, मैंने शेख अता को दे दी है, उसको सुनना। उसमें मैंने उनकी आवाज टेप की है। 5 कैसेटें लाया हूं। हरदसराइयां, छेड़खानियां, शरारतें, बिलबिलें, थपड़ाते और मजीद कड़वाहटें, फुलझड़ियां, ये आ रही हैं सीरियल में। ये मैं बना रहा हूं। इतनी कैसेटें हैं मेरे पास। ये उलमा भारत में बोलते हैं, पाकिस्तान में बोलते हैं, इखवान को कैसे हम तक पहुंचाते हैं, मैं उसको सुनता हूं। अब उसका जवाब मांगा, मैं कहां तक एक जवाब। मैंने सोचा अच्छा प्लान, मैंने सोचा जिस तरह किताबें नक्द की जाती, अब इन कैसेटों के ऊपर नक्द होना चाहिए। तो अब उनको सुनता हूं मैं, जहां उनकी हफवात बकवास और जहां उन्होंने गालियां गलूज बके, उसको मैं रिकॉर्ड करता हूं, थोड़े से तबसरे के साथ आपकी खिदमत पेश करता हूं। फैसला आप खुद करते हो। कौन बदजुबानी करता है, कौन ज्यादती करता है, कौन गाली देता है, खुद ही देख लो, सुन लो, ताकि अब आवाज तो नहीं ना कोई बदल सकता। आवाज तो एक प्रूफ है, कैसेट तो एक प्रूफ है, तो वो आई नहीं है, आप उसे जरूर ले लेना। मालूम है। मैं आगे बढ़ता हूं। इस तरह से कहा गया कि कुफ्र की बुआ थी, औज़ बिल्लाह। मैं कहता हूं कि ऐसी बात कहने वाला यकीनन बिला शुबहा तारीख अहले हदीस से नाबलद है और नहायत ही अंधा आदमी और नहायत ही मुतासिब और फिरका परस्त आदमी है। इस तबके के दिल में अहले हदीसों के खिलाफ बुग़्ज़ और हसद भरा हुआ है और इस तबके का मकसद यह है इन तमाम सब खुराफात करने का कि वो आम मुसलमानों को इनसे मुतनफ़िर करके अहले हदीसों से नफरत दिलाकर कुरान और सुन्नत की हिदायतों और उनकी खुशबुओं से महरूम कर दे उम्मत मुस्लिमा को, उन्हें कुरान और हदीस तक पहुंचने न दे। यह उसका बुनियादी मकसद है। इन्हें और कहते भी हैं कि मियां तुम कुरान हदीस समझोगे, 4 दिन सऊदी अरबिया गए, बुखारी बगल में लेके घूम रहे हो, 4 दिन सऊदी अरब गए, चाय की प्यालियों पर बुखारी के नुस्खे बता रहे हो, इस तरह की बातें करके तमस्खुर और मजाक और इस्तेहजा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? आप सही रास्ते पे आ गए। आप पहले हदायत तोहफे लेके जाते थे, आज बुखारी मुस्लिम लेके जा रहे हैं और उनको जलन हो रही है कि पहले खाने को मिलता था, आप तो रोटी के लिए भी तरस जाएंगे अगर इस तरह से यह तहरीक आगे बढ़ती रही और लोग कट कट करके अहले हदीस होते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर तो हमें तो कहीं ठिकाना भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह की बकवास भी मिला रहे को। इसके लिए मेरे अजीजों, इस तबके दाल्ला और गुमराह फिरके के पास मुख्तलिफ हीले और मुख्तलिफ बहाने, मुख्तलिफ हीलों और बहानों से उम्मत का शिकार करते हैं। ये मुख्तलिफ अंदाज और तरीके हैं। कभी कभी और अक्सर वो मनगढ़ंत किस्से और कहानियों का सहारा ये तबका लेता है और कहता है कि देखो, अगर कुरान और हदीस को समझोगे, डायरेक्ट समझोगे, कुरान और हदीस से मसला लोगे, तो फला जैसा हाल होगा जैसे उसका हाल होगा, जैसे एक आदमी का हाल हुआ। अब उसके ऊपर कहानी, जैसे हमारे यहाँ लतीफे चलते ना, लतीफे पहले सरदार जी लोगों के ऊपर लतीफे बनते थे, नीच तबके के लोगों के नाम ले लेकर के लतीफे बयान करते थे। ऐसे ही वो लतीफे चीस्ता बनाते हैं और उसके ऊपर अहले हदीसों का वो नाम नहीं, अहले हदीसों का वो नाम नहीं है, लेकिन ये दुश्मनी में वो नाम दे करके हमें बदनाम करने की गैर मुकल्लिद है। गैर मुकल्लिद था। वाकया क्या बयान करते हैं कि एक गैर मुकल्लिद था, वो मतलब गैर मुकल्लिद वही जो कुरान हदीस मानते हैं, वो उनके यहाँ वो गैर मुकल्लिद था। हमारे यहाँ नमाज हो रही थी, मस्जिद में जमात हो रही थी, हम इमाम साहब ने सलाम फेरा तो देखा कि वो गैर मुकल्लिद अकेले नमाज पढ़ रहा है। कहते हैं अगर कुरान और हदीस को तुम समझोगे अपने दिमाग से, अपने मर्जी से, हालांकि कोई भी माई कलाल उलमा इकराम बैठे हुए हैं और अल्लाह शाहिद है और हमारी तारीख शाहिद है कि जिस किसी ने ये दावा किया हो कि उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, कुरान और हदीस को अपनी तबीयतों से समझो, अपने दिमाग से समझो, ना,
ہمارا یہ منہج ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو دلیل مانتے ہیں، لیکن اپنے دماغ سے نہیں، سلف صالحین نے جس طرح قرآن و حدیث کو پیش کیا ہے، جس طرح قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، ہم اس سے ایک حرف نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حدیث و قرآن سمجھایا ہے، جس طرح صحابہ نے اپنے شاگرد و تابعین کو سمجھایا ہے، جس طرح تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا ہے، اور جس طرح ائمہ رحمہم اللہ نے سمجھایا ہے قرآن و حدیث کو، ہم اس طرح قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا منہج ہے اور بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی شخص ہمارے اوپر یہ الزام لگائے کہ اپنی منمانی قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، اپنی طبیعتوں اپنے مزاج سے سمجھتے ہیں، تو یہ کفر ہے، ہمارے اوپر بہت بڑا بہتان ہے، اور سبحان اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ہمارے اوپر افطرا ہے۔ اللہ ایسے جھوٹوں کو ہدایت نہ کرتا ہے، ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے مزاج، اپنے دماغ، اپنی طبیعتوں کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا، ہم سلف صالحین کے فہم پر قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی، اپنی منمانی قرآن و سنت میں نہیں چلاتے، اور منمانی کی اگر مثالیں دینی ہو، ایک نہیں، یاروں نے ایسی ایسی منمانیاں کی ہیں علامہ والحفیظ کہ اگر میں ان کی داستان بتاؤں تو کافی ٹائم چاہیے۔ اس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کو اپنی طبیعتوں سے سمجھایا ہے، لیکن کوئی اہل حدیث کا بچہ اپنی طبیعتوں سے قرآن و حدیث کو اپنی منمانی نہیں سمجھتا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں، ہم اس کو خلاف سمجھتے ہیں اسلام کے۔ اسلام ہمیں نہ اس کی دعوت دیتا ہے، ہمیں اتباع کی دعوت دیتا ہے اسلام۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم نے اللہ کے بعد ایک نبی، انبیاء جو گزرے ہیں وہ، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی امتی کو ہم نے معصوم نہیں سمجھا۔ کوئی امتی معصوم نہیں ہے، بولو ہے، کوئی امتی معصوم نہیں ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو معصوم نہیں سمجھا۔ ہماری یہ خطا اگر ہے تو جو سزا دینا چاہو دے، لیکن اگر جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ باطل ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ اسلام مسلمان نہیں ہے۔ کوئی بھی امتی میں معصوم نہیں ہے، ہر ایک خطا اور نسیان کا مرکب ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کو قرآن و سنت کے اوپر پیش کیا جائے گا۔ جس کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں ہمارے سراخوں پر، جس کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو ہدایت، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے جو ائمہ تھے، مجتہدین تھے۔ یہ ہمارا منہج ہے اور یہ ہمارا طریقہ ہے۔ میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ویسے حکایات بیان کرتے ہیں، قصے بیان کرتے ہیں، لطیفے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ایک غیر مخالف تھا، مسجد میں پہنچا، یہ وہی لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ سے حدیث نہیں پڑھتے، جو فلانے سے حدیث نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا دیکھو چور چوری کر کے کس طرح بڑوں کا نام لے کر کے اپنی چوری چھپاتا ہے نا، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ اس جرم میں ہم ہی نہیں ملوث ہیں، فلانے بھی ملوث ہیں، تاکہ ہم بھی بری ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بات اپنے وقت پر آئے گی، کہتے ہیں کہ اس طرح سے اگر تم اپنے مرضی سے قرآن و حدیث کو سمجھو گے تو اس آدمی جیسا حال ہوگا جو غیر مقلد مسجد میں پہنچا، جماعت کھڑی ہوئی تھی، اس جماعت میں شریک نہیں ہوا بلکہ الگ سے نماز پڑھنے لگا۔ جب امام صاحب نے سلام پھیرا، تمام مسلم مسجد سے نکلنے لگے تو اس کو دیکھا کہ یہ شخص جو ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم اکیلے کیوں نماز پڑھ رہے ہو، اکیلے کیوں نماز پڑھ رہے ہو، تم کو جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا ہم اکیلے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا نماز پڑھو۔ اعوذ باللہ لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ارے کسی اہل حدیث کے ایک عام انگوٹھا چھاپ سے بھی تم اگر پوچھو گے تو کیا قرآن کا یہ معنی بتائے گا؟ بولو، یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے؟ ارے یہ کوئی کافر کہتا ہے، یہ کوئی یہودی کہتا ہے، یہ کوئی جو ہے غیر مسلم کہتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء ہیں، مفتی دارالعلوم ہیں، بڑے بڑے علامات کی زبان ہے، واللہ بتلا رہا یہ بات امت کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مولوی مفتی راشد دارالعلوم دیوبند، وہ کیا کہتا ہے، بنگلور کانفرنس میں تقریب، اس کی کیسٹ میں نے رکھے ہیں، وہ آپ سننا، میں لایا ہوں، اس میں حلقہ سلانیاں تھپڑاکے اس میں ہے، اس کی آواز سننا، اس کی آواز سننا، اور غیرت ہوگی تو قرآن و حدیث کو اپنا منہج ماننا، اپنا دستور مان لینا، توبہ کر لینا، اس کی زبان سن لینا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ جو ایک غیر مقلد تھا وہ ہمیشہ پیشاب کرنے کے بعد میں ڈھیلا لے کر وطر پڑھتا تھا، وطر پڑھتا تھا۔ کیسے کہا گیا بھائی تم ہمیشہ وطر کیوں پڑھتے ہو، جب بھی پیشاب کرتے ہو ڈھیلا وطر کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی کی روایت ہے یا فلاں کی روایت ہے، سنو کہ اسے حدیث پیش کی اور وہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حدیث پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو من استجمر فاوتر، من استجمر
फलयूथिर, मन इस्तजमरा फलयूथिर, जो पेशाब करे तो ढेला ले, तो फलयूथिर। तो उस हदीस का मतलब क्या है? उस हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ढेला या मट्टी इस्तेमाल कर रहा है तो ताक ढेले इस्तेमाल करे, यानी 3 हो, 5 हो, 7, 2 न हो। उस हदीस का ये मतलब है, ये सही मतलब है ना, कि ये अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया है। तो कहा वो आदमी अपने मनमानी समझता था, तो इसलिए वो हमेशा पेशाब करने के बाद